بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد بقدر حسنہ و جمالہ یا وارث حق وارث۔ ناظرین کرام، ہم آج کی ویڈیو میں سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے عادات و خصائل پر بات کریں گے، تو کتاب حوالہ ہے مشکوٰۃ الحقانیہ۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ اپنے عادات و خصائل میں بھی ممتاز تھے۔ صداقت شاعری کو بہت پسند فرماتے تھے، مگر یہ حسن خلق تھا یا خاکساری و انکساری کہ کبھی سخت لہجے میں کسی کو تنبیہ نہیں فرماتے تھے، نصیحت نہیں کرتے تھے۔ مزاج علی میں کس قدر ظرافت بھی تھی جو لازماً ذانت وجودت تھی۔ بسا اوقات خدام و مریدین سے خوش طبعی فرماتے تھے، مگر وہ بھی صداقت و تعلیم سے خالی نہ ہوتی تھی۔ مولوی سے غنی حیدر شاہ صاحب کی بلاوارسی ناقل ہیں کہ آخری ایک مرتبہ حضور انور مولوی سے شرف الدین صاحب کے دولت خانہ پر تشریف لائے تو خوب ساز و سامان ہوئے۔ حضور انور کی رہائش کا کمرہ نہایت بیش بہا اور پرتکلف چیزوں سے سجایا گیا۔ جب آپ سرکار رحمۃ اللہ علیہ رخصت ہونے لگے تو مولوی سے شرف الدین صاحب سے مخاطب ہو کر فرمایا، سید شرف الدین، اب ہم جاتے ہیں، تم اپنی ساری چیزیں دیکھ لو۔ انہوں نے عرض کیا کہ بہت اچھا، اور ادھر ادھر دیکھ کر کہا، سرکار سب چیزیں موجود ہیں مگر دل نہیں مل رہا۔ مولوی سید شرف الدین صاحب جو حضور پر نور رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ میں نہایت محبوب تھے، ان کی اس خداداد ذہانت اور حاضر جوابی پر حضور انور نے انہیں گلے سے لگایا اور تبسم فرمایا۔ جو اہل کمال خدمت عالی میں حاضر ہوتا، آپ اس کو اس کی منشا کے موافق انعام و اکرام سے نوازتے تھے، اب مگر کسی بات پر ایسے الفاظ ارشاد نہیں فرماتے تھے جس سے یہ پایا جائے کہ آپ کو فلاں فن یا ہنر کی طرف خاص رغبت ہے۔ آپ اس قدر رحم دل واقع ہوئے تھے کہ جب کوئی غرض مند حضور انور کو اپنی طرف متوجہ نہ پاتا تو طرح طرح کے ہیلے بہانے اور خود کو اپنے اوپر ظلم کرنے والے کی کوشش کرتا، جیسے کہ کوئی چاقو لے کر سامنے آ جاتا اور کوئی پتھر لے کر اپنے آپ کو ڈراتا کہ میں ابھی خودکشی کر لیتا ہوں اور اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالتا ہوں۔ آپ ان افعال سے سہم جاتے اور امید افزا کلمات ارشاد فرماتے تھے۔ اس وقت لوگ حضور کا دامن چھوڑتے تھے۔ خدام بھی بعد اوقات لوگوں کو ایسی تدبیریں بتایا کرتے تھے، ان حرکتوں سے بعد اوقات سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے مبارک پر آثار جلال بھی نمایاں ہو جاتے تھے اور آپ الجھ جاتے تھے، مگر وہ الجھنا ہی گویا سائل کے لیے سلجھنا تھا۔ عجیب انداز تھا، باوجود ہر ایک بات کا علم رکھنے کے آپ ان کے فکروں میں آ جاتے تھے۔ حضور جب پاتہ مسافر فرماتے تو ایسی تیز چال سے چلتے تھے کہ اچھے چلنے والے دوڑ کے بھی آپ کے ہمراہ نہیں چل سکتے تھے۔ ہر دو چشمان مبارک پر انگشت شہادت سے بار بار لعاب دہن شریف پھیرتے رہتے تھے۔ نماز جمعہ ہمیشہ مسجد میں ادا کرنے کی عادت تھی۔ قیام دیوا شریف کے زمانے میں حضور انور سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ شاہ فضل حسین صاحب وارثی رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں نماز جمعہ ادا فرماتے تھے اور ماہ رمضان مبارک میں 2 قرآن شریف اسی مسجد میں ختم کراتے تھے۔ حافظ عبدالقیوم صاحب کرنالی حضور پر نور کے امام سے مسجد کے مستقل پیش امام تھے۔ کبھی کبھی شاہ فضل حسین صاحب وارثی بھی نماز فریضہ کے امام ہو جاتے تھے۔ اسی طرح رمضان مبارک میں بھی ختم تراویح حضور انور سرکار وارث پاک خوب اہتمام فرماتے تھے۔ دیوا شریف میں اور بحالت سفر جس شہر میں آپ مقیم ہوتے، اس شہر میں جمعہ اور عیدین کے موقع پر حضور انور پیشتر سے وہاں کے خطیبوں اور پیش اماموں کو مختصر خطبہ پڑھنے کے لیے ہدایت فرمایا کرتے تھے۔ ہر سال سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ 20-25 جلدیں قرآن شریف کی منگا کر غربا و مساکین کو تقسیم کر دیتے تھے۔ جبکہ کھانا سامنے آتا تو پیشتر دریافت فرماتے کہ مہمانوں کو پہنچ گیا ہے۔ جب عرض کر دیا جاتا کہ مہمانوں کو پہنچ گیا ہے تو تب سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ تناول فرماتے تھے۔ بستر مبارک سے تنکے وغیرہ چن کر پھینکنے کی سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو عادت تھی اور دست مبارک سے اکثر بستر کو جھاڑتے رہتے تھے۔ آپ کی حیا و شرم ضرب المثل ہے، جسم عطر کا ہر ایک حصہ احرام شریف سے ڈھکا رہتا تھا، آنکھیں نیچی رہتی تھیں۔ حالت سفر میں جب رفع حالت یا استنجے کی ضرورت ہوتی تو اس قدر دور جا کر حاجت فرماتے کہ کسی خادم یا فقیر کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے تھے، بالکل باپردہ ہو کر اس طرح رفع حاجت کرتے تھے۔ جو خدا حضور پر نور کو غسل کراتے تھے وہ مخصوص تھے، ان میں تغیر و تبدیل نہیں ہوتا تھا۔
سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کبھی بھی کہکا مار کر آپ کبھی نہیں ہنستے تھے، آپ کی ہنسی کی آواز کبھی ذرا بھی محسوس نہیں ہوئی، زیر لب تبسم فرماتے تھے اور اس پر بھی لب ہائے مبارک پر دست عطر رکھ لیتے تھے۔ حضور انور سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ اکثر فقیر بناتے اور تہبند مرمت فرماتے وقت اپنے فقراء کا نیا نام بھی رکھ دیتے تھے۔ سرما کنگا دونوں ہر وقت موجود رہتا تھا۔ صبح کو اور تیسرے پہر کو سر اقدس میں تیل ڈالنے کی روایت انہوں نے برقرار رکھی۔ تیل ڈالتے حضور پر نور کے بالوں میں کو کبھی خشک نہیں دیکھا گیا۔ آخر عمر تک آپ نے باریک اور شکست خطوط بغیر اینک کے پڑھے ہیں۔ آپ ہر قسم کا خط بے تکلف پڑھ لیتے تھے، مگر مدت العمر آپ نے دست مبارک سے کوئی خط تحریر نہیں فرمایا، حتیٰ کہ کبھی دستخط بھی نہیں فرمائے۔ تمام عمر صرف ایک یا دو الفاظ لوگوں کے بے حد اشتیاق اور اصرار سے تحریر فرمائے ہیں، جو جناب مرزا محمد ابراہیم بیگ صاحب اور قاضی بخشش علی صاحب کے پاس محفوظ ہیں۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ مریدین اور متوسلین کے باہمی اتحاد سے بہت شاد ہوتے تھے، بہت خوش ہوتے تھے۔ اکثر آپس میں بھائی چارے کی تعریف اور دو شخصوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے تھے کہ تم اور فلاں شخص بھائی ہو، جیسے جناب مولوی سید شرف الدین صاحب قبلہ وارثی اور مولوی صفدر حسین صاحب وارثی کی نسبت ارشاد فرمایا کہ تم اور صفدر حسین بھائی ہو۔ بعد سے خود ارشاد فرماتے اور بعد کے ساتھ حضور انور کی مقدس روحانیت امداد کرتی اور طریقہ عمل سے بھائی چارہ ہو جاتا تھا۔ تو ناظرین کرام، سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی یہ عادات اور خصائل آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ تک پیش کیے ہیں۔ مزید معلوماتی ویڈیو سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ وارث سے متعلق مزید معلوماتی ویڈیو جاننے کے لیے یہ معلومات دوسروں تک پہنچائیں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک معلومات بھیجتے رہیں۔ السلام علیکم ویورز، مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے سلسلہ وارثی آفیشیل کو سبسکرائب، لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولیے۔